رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، صدق الله العظيم۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ مومن میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر رحمت کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ ناظرین کریم، آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے، محبت و سلام آپ سب کو پیش کرتا ہے۔ اور ناظرین، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی جانب سے، اور جن احباب نے تعاون کیا ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اللہ کریم ان کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔
بالکل بالکل علی بھائی، اور آج الحمدللہ 8واں روزہ ہے اور 8ویں روزے میں ہم یہاں پر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد افطار کا وقت بھی ہو جائے گا اور پچھلے 7 دنوں سے آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف انداز سے علماء کرام، نعت خواں حضرات اور حیدرآباد کی معزز شخصیات یہاں پر موجود ہوتی ہیں. اور آج ایسی ہی ایک بہت خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. اگر میں کہوں کہ حیدرآباد کا قیمتی اثاثہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. حیدرآباد کے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سارے جرنلسٹوں کی استاد ہیں. ایون حیدرآباد نیوز کے جو نیوز ڈائریکٹر ہیں ہمارے استاد ہیں عزیر خان زئی، ان کے بھی استاد ہیں. اور ہم صحافیوں کے لیے باعث فخر بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میری مراد ہیں یاسین راہی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے تلاوت کلام ربانی سماعت فرما لی ہے. علی بھائی آگے کی جانب بڑھیں گے اور نعت خواں حضرات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. نعت خان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج موجود ہیں. بہت ہی پیارے ثنا خان جناب اسیف رضوی صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں. اور ساتھ ہی موجود ہے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں، عالم دین ہیں، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، خوش مزاج ہیں، خوش اعلان ہیں اور بہت ہی پیارے انداز سے ان کا ہمارا ماشاءاللہ ساتھ رہتے ہیں. میری مراد جناب محترم محمد ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بار پھر آپ کا ہمارا ساتھ ہو گیا انشاءاللہ. 10-12 دن ساتھ ہی گزارنے ہیں انشاءاللہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسلام بھائی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، کیوں نہ ثنا خانی کی طرف بڑھا جائے. ملتمس ہوں جناب اسیف رضوی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے. سنہری جالیاں اور پوچھنے والے میں لفظوں سے بیان کیسے کروں. پوچھنے والے میں لفظوں سے بیان کیسے کروں. کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں. کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. اور زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری
کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ ایک ہلچل دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ دعا کرتے ہیں اس کلام کو جو پڑھنے والے ہیں جناب خالد حسنین صاحب، اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت میں بہت پیارے انداز سے پڑھی، اور ماشاءاللہ ان کا جنازہ دیکھنے والا تھا، عاشق رسول تھے، سونا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قاری قرآن بھی تھے اور نماز وغیرہ بھی پڑھایا کرتے، بہترین ادارہ بھی انہوں نے بنایا، اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جی انصر بھائی ہمارے مہمان موجود ہیں، بالکل ناظرین، آپ بلکہ ہم سب کے استاد موجود ہیں، بالکل ایسا کہوں تو یہ بالکل بات ایسا غلط نہیں ہی ہے۔ یاسین رائی صاحب درمیان ہمارے موجود ہیں۔ سر آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلی چیز یہ میرا مشترکہ سوال ہے کہ ہماری عام روٹین جو زندگی کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے رمضان کی روٹین بنتی ہے ہماری، تو ایز اے جرنلسٹ اب تو آپ میرے خیال میں نہیں اتنا آتے میڈیا میں، جب آپ کا دور تھا، جب آپ کا عروج تھا، اس وقت رمضان میں کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرتے تھے، چیزوں کو مینیج کرتے تھے، اپنے لیے فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے تھے؟ برادر بات یہ ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو اپنا مسا ارینج خود رکھتا ہے، کیا بات، سمجھے، نہ کسی میرے یا آپ کے بس کا نہیں ہے، نہ کسی جرنلسٹ کے بس کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے بالکل تو حبیب پاک کے صدقے میں اللہ اللہ تو اس سے وہ کام لے لیتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، اور پھر روزے بھی رکھتا ہے۔ اور جرنلسٹ جو ہے نا، وہ آپ ایک تصور ہے جرنلسٹ کا، لیکن بھائی جرنلسٹ بھی آپ ہی کی طرح ایک عام آدمی ہے، سمجھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جس کو یہ توفیق دے، اللہ جس کو یہ توفیق دے، جسے یہ توفیق دے وہ پوری طرح کاربند ہوتا ہے، ورنہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے ارینج کیسے کرنا، نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ مجھے یہ عبادت کیسے کرنی، نہیں کر سکتے۔ ایک معمولی سا آپ کے ذہن میں، دل میں سوچا ہوگا ایک تو وہ نعت شریف ایسی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سر آپ کی حاضری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں کتنی بار ہوئی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، تقریباً 17-18 دفعہ۔ اللہ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ اسی رمضان بھی آپ کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اسی رمضان میں۔ انہی دنوں میں ناظرین حاجی صاحب کا دوبارہ سے ارادہ ہے، بالکل بس میرا ارادہ کیا، یہ سمجھو کہ میرے والدین کی دعائیں ہیں بس، اور سمجھے، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ محبتیں ہیں جو وہاں تک پہنچاتی ہے، ورنہ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس معاملے میں کہ یار اتنا اخراجات یہ ہوتے ہیں کیسے ارینج کرتے ہو، جس طرح عبادت کی بات ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیسے، بھائی وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس میں ہیں۔ وہ پیارے نبی کا جس سے پہ بلاوا ہو، جو اس کے قدم بوسی کے لیے پہنچ جاتا ہے، سمجھے، نہ میرے اور آپ کے کوئی اختیار میں۔ کہتے ہیں نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور حاجی صاحب کو اس طرح کوئی خوبصورت سی بات جو رمضان کریم کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں جناب ہمارے ناظرین کو؟ میرے بھائیوں، برادر، بہت ساری ایسی مسئلے چیزیں ہیں رمضان مبارک کی۔ سب سے پہلا میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے۔ میں ایک بڑے ادارے کے اندر کام کرتا ہوں، بلکہ تو میری کافی تنخواہیں جو ہے وہ وہاں رکی ہوئی تھی۔ جب پہلی بار میں جا رہا تھا عمرے کے لیے تو میرے پاس صرف 30,000 روپے تھے جو میں نے جمع کرا دیے، اور باقی کوئی 35-40 ہزار جب وہ 60, 65, 68 میں ہوتا تھا عمرہ۔ اب میں بہت پریشان، 30 بھی میں نے جمع کرا دیے، ایسے جذبات کے اندر جمع کرا دیا، باقی کہاں سے کروں، اب 24 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا۔
تو اتفاق یہ تھا کہ میرے ڈائریکٹر نے اسلام آباد سے مجھے فون کیا، کہنے لگے یاسین رائی صاحب وہ آپ کی جو پیمنٹ تھی وہ آپ کے بینک پہ ہم نے بھجوا دی ہے، جبکہ میں نے ان سے کہیں نہیں کہا کہ مجھے پیمنٹ چاہیے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ سر اگر میں یہاں ہوتا میں خوشی کی انتہا تھی کہ میں بتا نہیں سکتا تھا وہ خوشی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ سر اگر میں یہاں موجود ہوتا تو میں آپ کا منہ چوم لیتا۔ اللہ تو ڈائریکٹر یہ کہنے لگے بھائی ایسی کون سی بات ہو گئی، آپ کے مقصد ہے یہ؟ میں نے بولا وہ تھے، مسئلہ یہ تھا کہ میں نے 30,000 جمع کرائے ہوئے تھے عمرے کے لیے اور باقی مجھے دینے تھے، اور اچانک جب آپ نے یہ کہا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے یہ غیبی مدد جو ہے اللہ۔ جی ناظرین، یہ بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، یہ بلاوے ہوتے ہیں، جیسے بلاوا آ جائے تو پھر کوئی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہ انسان کا اسٹیٹس نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک پھر نبی کا غلام بن کر مدینے کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ یہ نا کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ رمضان کی خاص رحمتیں ساعتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اگر جو رمضان میں عمرے پر جاتے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم جو ہے وہ کس موضوع پر آج بات کریں؟ آج جو ہے ہم نے روزے کے حوالے سے روزے کی فضیلت ہے اور جس میں عید کے دن کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہم نے پوچھی ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزوں کی فضیلت اور فرضیت جو ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے آج بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو 8واں رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ سوال کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں 12 مہینوں کا ذکر کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے، عزت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو ان 12 مہینوں میں ایک خاص اہمیت اور حیثیت دی ہے۔ خود قرآن کریم میں رمضان مبارک کی فضیلت جدا گانا انداز میں الگ الگ جگہ بیان ہوئی ہے۔ کہیں بیان کیا جاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن کریم نازل کیا۔ کہیں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے۔ یعنی کہیں مہینے کا ذکر ہوتا ہے، کہیں مہینے کے اعمال کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت کریمہ سے رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کی ہے کہ جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے تم پہ بھی فرض کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے مکمل زندگی میں روزے رکھنا فرض، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ ایسے ہی رمضان مبارک ایک مہینہ ہے جو امت مصطفیٰ کو دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں اس مہینے میں مکمل روزے رکھنے ہیں، یہ تو اس کی فرضیت ہو گئی ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے فضیلت کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین بخاری مسلم میں متعدد جگہ پہ موجود ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں کو جمع کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی پہلی شب کو تمام انسانیت پر رحم کی نظر ڈالتا ہے، اور جس کو رحمت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے آغاز سے ہی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو نفل نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کی فرضیت، اہمیت، فضیلت قرآن کریم کی آیت کریمہ احادیث سے بہت واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ روزے جو رکھتا ہے رمضان میں یہ تراویح پڑھتا ہے، قیام۔ حدیث کے لفظ ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر من صامہ کی جگہ من قامہ کے الفاظ بھی آئیں کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ اس مہینے میں قیام کیا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی رمضان مبارک کے روزوں کا شرعی حکم تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرض کیا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم یعنی مسافر نہ ہو، ٹریول نہ کر رہا ہو، صحت مند مسلمان مرد و عورت پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. جو ان روزوں کو بلا اجازت شرعی چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ گار ہوگا، اور جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہی اس کا شرعی حکم ہے. اچھا سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ سر آپ نے جو پہلا روزہ ہے وہ اپنے بچپن میں کب رکھا؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں کچھ ایسا والدین کی محبتیں اس میں شامل کر کے تو ہمیں ناظرین کو جو ہے. نہیں، حقیقت تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت ہی کم عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھے. اب رمضان کا ایسا تھا، پہلے تو شاید اب بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ میری والدہ کہتی تھی کہ بھائی وہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ ایسا کرو 1 ڈاڑھ کا روزہ رکھ لو. اللہ 1 ڈاڑھ کا روزہ. ہاں میں ضد کرتا تھا رکھنے کی، کیونکہ قرآن شریف پڑھ لیا سمجھے میں نا روزہ کیوں نہیں رکھوا رہا ہوں مجھے. تو کہتے نہیں آپ کا جو ہے نا آپ ایسا کرو 1 ڈاڑھ کا رکھ لو، اور آپ کا جو ہے نا دوپہر تک کا روزہ ہے. صحیح ہے. 12 بجے کھل جائے گا روزہ. اب 12 بجے کھل جائے گا، پھر شام کو روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے، آپ کے 2 روزے ہو جائیں گے، ہمارے 1 روزہ ہوگا. یہ تھا مثلا. یہ بالکل بچپن کی بات ہے جو ہماری بھی سمجھ میں آتا تھا. ہاں 1 ڈاڑھ کا روزہ یہ اماں کہہ رہی ہیں تو ظاہر ہوگا. اچھا یہ اللہ کا شکر ہے میری والدہ بھی ایسی جنہوں نے تقریباً 7-8 حج کیے ہوئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھے. ایسے والد صاحب والدین حیات ہیں؟ نہیں، بس وہ اللہ کے یہاں حیات ہے. اللہ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ. یہاں پہ مجھے ایک سوال ذہن میں آیا، حاجی صاحب کی بات سے علامہ صاحب سوال کروں گا. یہ جو ہم رکھواتے ہیں بچپن میں روزہ، 1 ڈاڑھ کا روزہ، 12 بجے تک کا روزہ، یا الماری میں فریج میں روزہ رکھ دیا، یہ صحیح ہے؟ اس طرح کی بات ہونی چاہیے یا اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہمیں مطلب گناہ کی طرف جاتی ہے بات؟ نہیں، آپ کی بات تو بجائے کہ ایسا ہونے میں گناہ کے امکانات بھی موجود ہیں، اور زیادہ جو امکانات ہے وہ نیکی کی طرف مائل کرنا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جس کے اوپر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، جیسے نماز کا تو واضح طور پہ حکم موجود ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پڑھایا جائے، 10 سال میں سختی کی جائے. حالانکہ اس وقت فرض نہیں ہے، لیکن وہ رننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، ٹریننگ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائمنگ کے اندر اگر بچہ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ وہ جب فزیکلی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے. تو بچپنوں میں جیسا میرا بچپن تھا مجھے بھی رکھوایا گیا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہوگا. تو اس طرح کی معاملات ہونے چاہیے. کوشش یہ کی جائے کہ جب کوئی جملہ اس اعتبار سے بولا جائے تو اس میں جھوٹ کا امکان نہ ہو، یا ایسا جملہ جو رمضان کے روزے کی توہین پہ مبنی نہ ہو، جیسے الماری میں روزہ رکھوا دیا. اب یہ غیر مناسب لفظ ہیں، کسی اور انداز میں بیان کیا جائے لیکن رکھوانی چاہیے تربیت کی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہاں وقت ایک بریک کا. علامہ صاحب موجود ہیں، یاسین راہی صاحب موجود ہیں، اور بہت اچھی باتیں یہاں پہ ہماری چل رہی ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا، آپ نے کہیں مت جانا. بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کرنے لگے ہیں ہم. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. کرم رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. اب تو ہو گئے غم بے شمار.
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ علی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ علی وقار اور یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے لپٹنا جانیوں سے لہانا بار بار لپٹنا جانیوں سے لہانا بار بار اور گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار اور یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور ناظرین کرام یہاں ابھی مدینے کی بات ہوئی, یہاں وہاں کی افطاریوں کی بات ہوئی, تو ایک واقعہ علی بھائی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ الحمدللہ مدینہ پاک گئے, مکہ پاک گئے, تو وہاں پہ طواف کر رہے تھے. اب طواف خانہ کعبہ کی بات ہوئی ہے, تو طواف کر رہے تھے تو دل میں خواہش ظاہر ہوئی. پہلا دن تھا, تھکاوٹ بھی بہت تھی, سفر طویل تھا, تو خواہش یہ ہوئی کہ بھئی مکے کی کھجور مل جائے. اچھا اب طواف کر رہے ہیں وہیں پر, ابھی ایک چکر لگا کر آئے ہیں, کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, دل میں خیال آیا ہے, اور جو ہی دوبارہ وہاں سے چکر لگانا شروع کیا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہے جو ہاتھوں میں کھجوریں لے کے کھڑا ہوا ہے.
تو یہ مدینے، یہ مکے کی باتیں ہیں، یہ مدینے کی باتیں ہیں، یہ وہاں کی باتیں ہیں جہاں دل میں آپ کے پاس خواہش ہوتی ہے اور آپ کے سامنے وہ کام ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت انداز سے کام ہوتا ہے. اچھا حاج صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا پہلے کہ ماشاءاللہ آپ نے حج بھی کیا، آپ نے عمرے بھی کیے، رمضان المبارک آپ کا تقریباً ہر سال وہاں گزرتا ہے. کیا کیفیات ہوتی ہیں، کس طرح کی فیلنگ، کس طرح کے روزے وہاں گزارتے ہیں آپ؟ مثلا جو ابھی آپ نے گفتگو میں یہ کہا کہ سب یہاں میں نے مدینے کے کھجوروں کی بات کری تو فوراً کھجور آ گئی، تو میں اس معاملے کے اندر عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے سفروں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو بھی زائر جو ہے وہ اللہ سے فرمائش کرتا ہے، نبی پاک سے کہتا ہے، وہ فوری طور پر حل ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال میں آپ کو بہترین مثال کی بتاؤں کہ صبح سحری کا ٹائم تھا، میں اور میری ایک بیٹی ساتھ تھی، ہم لوگ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، سبیل بھی کہیں نہیں تھی، بہت پریشان تھے کیا کریں، روزہ چلا جائے گا، اور یہ ہم چاہتے نہیں تھے کہ روزہ ہمارا جائے. بالکل. وہاں جا کر پھر میں نے ایسا کیا کہ چلو ایسا کہتے ہیں باہر دیکھتے ہیں، ہوٹلیں تو کھلی بھی ہوتی ہیں، ہوٹل پہ چل کے لے لیتے ہیں. ابھی ہم مسئلے یہ گفتگو کر رہے تھے، آگے چلے ذرا سا تو ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا اور آ کے اس نے مجھے جو ہے وہ عربی بریانی تھی وہ دی. اللہ کیا بات. میں نے کہا یار دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتی وہ چیزیں. ہائے ہائے ہائے، مدینے خود نہیں جاتے، میرے سرکار بلاتے ہیں. اللہ. اللہ. اسی طریقے سے ایک حج کے موقع پہ آپ کو ایک بڑی مقصد ہے روح افزا ایک بات میں آپ کو جی یہ جی سر، بتاؤں. ہمارے ناظرین کو شیئر کریں جو کوئی خوبصورت سا واقعہ جو آپ ماشاء اللہ سمجھتے ہوں. جی بسم ہاں اللہ. اب یہ دیکھیں بڑا لطف آ رہا ہے ماشاء اللہ. 2004 کی بات ہوگی، حاجی اکبر تھا وہ، میں، میری اہلیہ اور میری ایک بیٹی اس میں شامل تھے. تو اتفاق یہ تھا کہ اچانک جو وہ اس قدر جمع غفیر تھا کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ کس طریقے سے حجر اسود تک آپ کیسے جائیں گے. کیسے جائیں؟ اچھا میرے دل میں ایک خیال آیا، اے رب العزت، ہم تو بڑے منحنی سے قسم کے لوگ ہیں، اس جمع غفیر میں تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہمیں کونیاں مار کے ختم کر دیں یا ہم مقصد ان کے قدموں تلے دب جائیں. اب تو ہی چاہے تو حجر اسود تک ہمیں پہنچا سکتا ہے. آپ یقین کرتا کہ اتنی سی تھوڑی سی میرے بات ذہن کے اندر آئی، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ فریاد کرنے لگا. اچانک میری اہلیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچا جلدی سے، چلو چلو دیکھو حجر اسود سامنے. اللہ. ناظرین، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں، اور یقین مانیے آج مجھے یہ 8واں روزہ ہے لیکن پہلی بار مطلب خود کیفیات چینج ہے یہاں موجود لوگوں کی بھی. وہ مدینے، وہ مکے کی باتیں، وہ مدینے و مکے کی گلیاں جہاں میرے حضور رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حاجی صاحب وہ واقعہ. جی. تو حجر اسود کے میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی حجر اسود کی طرف انہوں نے، میں نے دیکھا حجر اسود سامنے ہے، میں نے اسے چوما. میں نے اسے چوما تو پھر میری جو دوسری بیٹی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے ادھر کیا، اس نے بھی مسئلے چوما، دعا کی، پھر خود بھی وہ مسئلے دعا کا حجر اسود پہ جو ہے بوسہ دینے اور دعا کرنے کے لیے. پھر ویسے جیسے ہی ہم باہر نکلے نہیں تھے حجر اسود سے، اتنا تیز مسئلے جھونکا آیا، دھکا آیا کہ ہم تقریباً 7ویں 8ویں لائن کے اندر پیچھے چلے. اللہ. اب ایک بڑی جستجو تھی یہ کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اچھا میں پریشان اس لیے تھا کہ حاجی اکبر تھا وہ. اللہ. سمجھے. اللہ. خوش نصیبی آپ. اور پبلک کا ایسا جمع غفیر تھا کہ چلنے کی آپ کو اپنے قدموں پہ ضرورت نہیں تھی، خود بخود جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا وہ ریلا چل رہا تھا. میں نے آ کر وہاں سے پھر اس قیام گاہ پہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یار میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، آپ نے کون سی دعا کی تھی کہ جو آپ بھی جو ہے نا حجر اسود تک پہنچ گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں
جب یہاں تھا تو میں نے یہی کہا، وہی جو سیم دعا تھی وہی تھی جو میری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو پس جائیں گے ان لوگوں میں، اتنے لہیم شہیم، کوئی نائجیریا کا، کوئی افریقہ کا، یہ لوگ ہیں اور ہم تو بڑے منحنی سے لوگ ہیں ان کے سامنے۔ تو پھر ایک دم ایسا مقصد جھٹکا لگا کہ میں بالکل حضرت اسود کے سامنے، میں نے پھر اپنی بیٹی سے معلوم کرا تو بیٹی نے بھی یہ کہا بابا بس میں نے بھی یہی دعا کی تھی۔ تو میں نے بولا اچھا تینوں کی سیم دعا تھی؟ میں نے بولا دیکھو جبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہاں جو سلسلہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا ہے، کیا بات ہے، سمجھے، آپ جو اللہ سے مانگو گے آپ کو ملے گا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب موجود ہے، علامہ صاحب ایک سوال تھا کہ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ نیز صوم داؤدی کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے، اور عید الفطر کا پہلا دن، بقرعید، عید الاضحیٰ کے 3 دن یعنی 4 دنوں تک روزہ رکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ شرع کے اندر ممنوع ہے۔ اور صوم داؤدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند تھے، وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صوم داؤدی بہت محبوب ہے، تو یہ صوم داؤدی کا ڈیفینیشن ہے۔ اور حضرت ایک سوال اور تھا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہاں یہ سوال بہت بہترین کیا آپ نے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو یہ ایک خاصیت دی ہے اور یہ اسلوب ہے اسلام کا کہ جب بھی کوئی عمل جس کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ جو ہے قرآن کریم میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قیم الصلاۃ، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا نماز تم پڑھتے ہو، نماز کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز تمہیں بے حیائی فحاشی سے روکے گی۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ کیے گئے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا متقی پرہیزگار میں کیا ہوتا ہے، اس کے اور مقاصد کیا کیا آپ کو حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایک بندہ رمضان کے اندر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور اس کے عذاب کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے، کھانا کھانا پینا، ازواجی تعلقات، ان سب سے بھی بچتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اسے ٹریننگ دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ تو میرے حکم پر ایک مخصوص وقت تک مخصوص جائز چیزوں سے رک جا تاکہ تجھے 11 مہینوں کے اندر حرام چیزوں سے رکنے میں آسانی ہو جائے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو مقصد ہے وہ جو ہوتا ہے کہ جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھنے کا آخری مقصد یا فائدہ یہ ہے کہ جب صبح سے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کی خواہشات نفسانی جو ہے نا وہ مغلوب ہو جاتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ خواہشات نفسانی کو مغلوب کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بالکل یہ روزے کے تمام مقاصد اور فوائد۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اور تھا کہ کیا اسلام قبول کرنے ایک دعوت ہم دیں کہ ہر عمر کے اس کو دے سکتے ہیں شخص کو، اور ایک جو مین بات ہے اس سوال کی مین بات یہ کہ ایک موضوع بل جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی شخص آتا ہے کافر ہے، ہندو ہے، وہ کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے عصر کی نماز کے بعد آ جاؤ۔ اگر اتنے تاخیر کے لیے آپ اسے کہیں گے تو آپ خود کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اتنے وقت تک جو وہ کافر رہا اس کے کفر پر آپ راضی تھے، اور الرضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی حکومت وقت نے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، بات چل رہی ہے اس پہ، اور جو جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا، اس میں یہ بات سامنے آ رہی کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کسی بھی نان مسلم کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ اس بل کی ہم سخت الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو بخاری مسلم اٹھا کے پڑھ لیجیے، آپ بالغ بھی نہیں تھے اس وقت۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب اسلام کی دعوت دی لوگوں کو تو سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو ان میں سب سے جو چھوٹے عمر کے ہیں ان میں ذکر آتا ہے مولا علی کا۔ تاریخ کی کتاب کے مطابق 8 سال ان کی عمر ہے، اور ایک تاریخ کی کتاب کے مطابق 10 سال، یعنی 10 سال کی عمر میں اگر دیکھا جائے قانونی اعتبار سے بھی ہمارے یہاں بالغ نہیں ہوتا ہے کوئی، تو اسلام کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے ہی نہیں۔
آپ نے 18 سال تک ایک بندے کو رکھ دیا کہ وہ 18 سال سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ پھر وہ اپلیکیشن دے گا، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے گا. ہمارے یہاں ویسے ہی عام روٹین کے اتنے مسائل کورٹ کچہری تھانوں میں انسان رل جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے وہ رلتا پھرے اور وہ اسلام سے ہی بیدار ہو کے چلا جائے کہ اسلام قبول کرنا اتنا مشکل ہو گیا. بلکہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایک ایسا بورڈ بنائے علماء کا، اور آج کل تو میڈیا سوشل میڈیا ہے، یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ آپ ایک علماء کا بورڈ بنا کر یہ اعلان کر دیں کہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے بخوشی وہ یہاں پر آ جائے اور یہاں پر آ کر علماء کے پاس بیٹھ کے اسلام قبول کریں. پھر ان کے لیے کچھ مہینوں تک کھانے کا انتظام ہو، رہنے کا انتظام ہو، تاکہ بنیادی اسلام کی تعلیمات انہیں دی جا واہ سکیں. واہ واہ، زندہ باد. اس میں ہم یہ بات لازمی کہیں گے کہ اسلام قبول کروانے کے لیے جبراً ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بخاری مسلم میں اور ساتھ میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی تھے حضرت حسین ان کا نام ہے، وہ جب اسلام لے کر آئے تو ان کے 2 بیٹے تھے. اچھا، انہیں بڑی محبت تھی ان سے اور وہ یہ چاہتے تھے یہ بھی اسلام لے آئیں. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کے یہ عرض کیا کہ میں جو چاہتا ہوں کہ بچے اسلام قبول کریں لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں، تو میں ان پہ جبر کروں. اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. یعنی آپ بالجبر کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے. آپ تعلیم دیں، تبلیغ کریں، لیکن اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ٹائم پیریڈ تک جو ہے رلاتے پھریں کہ اس کے بعد اسلام قبول کریں. یہ بھی جو ہے آزادی ہے مذہب جو ہے اس کا چھیننے کا مترادف ہے. تو ہم اس بل کی جو ہے مخالفت کریں. بالکل ایسے ہی. ناظرین کرام، چونکہ اب ہم لوگ جو ہے وہ افطار کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے اور بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس چیز پر بھی توجہ کرے. جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا سر کہ ہمارے یہاں پر چونکہ آپ نے ایک وقت گزاری ہے، آپ کا ایک تجربہ ہے. اچھا، آج کل کا نوجوان تھوڑا سا اس چیز کو شاید سیریس نہیں لیتا، رمضان ہے، چیزیں ہیں، عبادات ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو رمضان کے حساب سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا اس میں سیریس نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، یہ ساری تربیت جو ہے گھر سے اور معاشرے سے چلتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں ان کے والدین بہن بھائی وہ کس ماحول کے ہیں، پھر وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا وہ کس ماحول کا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی وہ تربیت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تربیت ہوئی نہ اور ہم جو ہے نا یہ کہیں صحیح کہ وہ مسلمان صحیح بن جائے، تو کیسے بن جائے گا؟ پنجگانہ نمازی جب باپ اگر پڑھتا ہے، ماں پڑھتی ہے، بہن بھائی پڑھتے ہیں، تو پھر وہ بھی پڑھے گا. سمجھے، پنجگانہ نمازی ہوگا وہ بھی. اب سوال ہے گھر کے اندر کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہو تو پھر کہاں سے؟ سمجھے، اب آپ کہیں کہ صاحب اللہ تبارک تعالیٰ یہاں رحمت نازل فرما دے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین کرام، افطار کا وقت چونکہ بہت قریب ہے، آج 8واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر دعا کروائیں گے حیدرآباد نیوز کے لیے بھی، ہمارے جتنے تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی. اور ناظرین اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ. جی علامہ صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین. جتنے بھی احباب نے اس میں تعاون کیا، مالی تعاون کیا، جانی تعاون کیا، سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق سعید عطا فرما، عبادات کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما، تلاوت کی چاشنی نصیب فرما. ہمارے روزے، ریاضات، مجاہدات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری
जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।